السلام علیکم، ایک اور کہانی میں خوش آمدید۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے انسان کی جس نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا سب کچھ کھو دیا۔ نہ کوئی جنگی ہتھیار تھا، نہ کوئی فوجی وردی، بس ایک عام سا شہری جو صرف جینا چاہتا تھا۔ لیکن اسرائیلی بمبوں نے اس کے خوابوں کو بھی مٹی میں دفن کر یہ صرف اس کی نہیں، ہر فلسطینی کی کہانی ہے۔ میرا نام یوسف ہے، میں غزہ کے ایک چھوٹے سے محلے میں پیدا ہوا ہوں۔ میرا بچپن بھی عام بچوں جیسا تھا، ہنسی خوشی سے بھرپور۔ میرے والد ایک استاد، ماں گھریلو خاتون، ایک عام معمولی گھر میں رہتے تھے، لیکن دل بہت بڑے تھے۔ میری چھوٹی بہن لیلا بہت شرارتی تھی۔ ہم روز شام کو چھت پر بیٹھ کر ستارے گنتے تھے۔ ابو ہمیں کہانیاں سنایا کرتے تھے، خاص طور پر بیت المقدس کی۔ میری امی کے ہاتھوں کی بنی مسفن مجھے بہت پسند تھی۔ ہم جمعے کو سب ساتھ کھانا کھاتے جیسے عید ہو۔ زندگی سادہ تھی لیکن پرسکون۔ ہر روز اسکول جانا، دوستوں کے ساتھ کھیلنا معمول تھا۔ مجھے مصوری کا بہت شوق تھا۔ میں اکثر شہداء کی تصویریں بنایا کرتا۔ میری دیواریں شہداء کے چہروں سے بھر گئی تھیں۔ میں ان کو اپنا ہیرو مانتا تھا۔ میرا خواب تھا کہ میں ایک بڑا آرٹسٹ بنوں اور دنیا کو فلسطین کا اصل چہرہ دکھاؤں۔ لیکن پھر ایک دن سب کچھ بدل گیا۔ آسمان پر ایک عجیب سا شور اٹھا۔ یہ اسرائیلی جنگی جہاز تھے۔ انہوں نے ہمارے محلے پر بم گرایا۔ ایک لمحے میں سب کچھ مٹی میں دفن ہو گیا۔ میں زخمی حالت میں جاگا۔ میری امی کی آواز سنائی نہیں دی۔ ابو کا چہرہ کہیں نظر نہیں آیا۔ لیلا کی ہنسی خاموش ہو چکی تھی۔ ہسپتال میں صرف لاشیں تھیں۔ میرے سامنے میری ماں کی لاش رکھی گئی۔ میرے والد شہید ہو چکے تھے۔ میری چھوٹی بہن کا وجود ملبے تلے دب چکا تھا۔ میں چیخا، رویا، لیکن کوئی سننے والا نہ تھا۔ میرا پورا خاندان ایک لمحے میں مٹ گیا۔ میرا گھر راکھ بن چکا تھا۔ میرے خواب بھی اس ملبے کے نیچے دفن ہو چکے تھے۔ میں کچھ دیر کے لیے پاگل سا ہو گیا۔ صرف ایک سوال ذہن میں گونج رہا تھا، کیوں؟ ہم نے کس کا قصور کیا تھا؟ ہم تو صرف جینا چاہتے تھے۔ میں دنوں تک بول نہ سکا۔ میرے زخم جسم پر نہیں، دل پر تھے۔ میں ہسپتال کے بستر پر پڑا رہا۔ پھر ایک دن ایک بچہ میرے پاس آیا۔ اس نے کہا، بھائی، میرے ابو بھی شہید ہو گئے ہیں۔ میں نے اس کے گلے لگا لیا۔ اس کے آنکھوں میں وہی دکھ تھا جو میرے دل میں تھا۔ ہم دونوں خاموشی سے بیٹھے رہے۔ میں نے طے کر لیا کہ اب میں خاموش نہیں رہوں گا۔ میں دنیا کو بتاؤں گا کہ ہم کون ہیں۔ ہم دہشت گرد نہیں، مظلوم ہیں۔ ہم بزدل نہیں، بہادر ہیں۔ میں نے اپنا درد تصویروں میں اتارنا شروع کیا۔ ہر خاکہ ایک کہانی کہتا تھا۔ ہر آنکھ، ہر چہرہ، ہر آہ میری تصویر میں زندہ ہو جاتی۔ دنیا نے میری تصویروں کو سراہا۔ کچھ نے سمجھا، کچھ نے نظر انداز کیا، لیکن میں رکنے والا نہیں تھا۔ میں نے اقوام متحدہ کو خطوط لکھے، سوشل میڈیا پر اپنے جذبات شیئر کیے۔ میں نے امن کا پیغام دیا، لیکن درد کے ساتھ۔ ایک دن میری ایک خاکے پر اسرائیل نے پابندی لگا دی۔ میں ہنسا، کیونکہ سچ ان سے برداشت نہ ہوا۔ میری کہانی اب ہر فلسطینی کی کہانی بن گئی تھی۔ ہر بچہ جو یتیم ہوا، ہر ماں جو بیٹے سے محروم ہوئی، ہم سب ایک دوسرے کے درد کو سمجھنے لگے۔ میں اب ایک مشن پر ہوں۔ یہ جنگ صرف میزائلوں کی نہیں، ضمیر کی ہے۔ دنیا اگر جاگ گئی تو ہم جیت جائیں گے، لیکن اگر خاموش رہی تو ظالم جیتتا رہے گا۔ ہماری زندگیاں گواہی ہیں، ہمارے زخم گواہی ہیں۔ ہم نے کھویا سب کچھ لیکن ہارے نہیں۔ ہماری امیدیں ابھی باقی ہیں۔ میری تصویریں اب دیواروں سے نکل کر دلوں تک پہنچ رہی ہیں، اور میں جانتا ہوں وہ دن دور نہیں جب بیت المقدس آزاد ہوگا، جب ہر فلسطینی بچہ کھل کر ہنسے گا، جب کوئی ماں اپنے بیٹے کی لاش نہیں اٹھائے گی۔ تب دنیا کو سمجھ آ جائے گی کہ ہم کیوں لڑ رہے تھے۔ ہم صرف انصاف چاہتے ہیں۔ ہم صرف جینے کا حق مانگتے ہیں۔ ہم صرف چاہتے ہیں کہ آسمان پر بم نہ ہوں، بادل ہوں، زمین پر ملبہ نہ ہو، خوشبو ہو۔ میری داستان ختم نہیں ہوئی۔ میں زندہ ہوں اور بول رہا ہوں، اور جب تک سانس ہے سچ بولتا رہوں گا کہ اسرائیل ظلم کرتا ہے، بے گناہ بچوں پر بم گراتا ہے،
نہتے انسانوں کو خاک میں ملا دیتا ہے اور یہ دنیا خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے۔ لیکن یاد رکھو، خاموشی کبھی کبھی ظلم سے بھی بڑا جرم بن جاتی ہے۔ فلسطین ایک دن ضرور آزاد ہوگا اور تاریخ لکھے گی کہ اسرائیل نے نہتے بچوں پر ظلم کیا اور انسانیت شرمندہ رہی۔ لیکن ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب ظالم کو ظالم کہا جائے گا، بغیر کسی خوف کے، جب دنیا صرف اسرائیلی بیانیے پر نہیں چلے گی بلکہ فلسطینی سچائی کو بھی سنے گی۔ ہماری قبروں سے صدائیں اٹھیں گی جب انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑیں گی۔ میرے جیسے ہزاروں یوسف زندہ ہوں گے جو اپنے قلم، اپنی زبان اور اپنے فن سے لڑیں گے۔ ہم پتھروں سے شروع ہوئے، اب ہمارے الفاظ دشمن کی دیواریں ہلا رہے ہیں۔ ہر شہید بچہ ہمارے عزم کو اور مضبوط کرتا ہے، ہر آنسو ہمارے خواب کو اور شفاف بناتا ہے۔ ہماری دعائیں آسمان تک جا پہنچی ہیں اور وہ ذات سب دیکھ رہا ہے۔ ہمیں وقت کی ریت پر مٹانے والے خود مٹ جائیں گے اور ہم یاد رہیں گے بطور چراغ جو اندھیرے میں بھی روشنی دیتے رہیں، بطور گواہ جنہوں نے سچ کو دفن نہیں ہونے دیا، بطور قوم جس نے دکھ میں بھی ہار نہیں مانی، اور بطور تاریخ جس نے اعلان کیا کہ اسرائیل ایک ظالم ریاست ہے جو ناحق معصوم بچوں پر ظلم کرتا ہے۔ کیا امت مسلمہ صرف تماشائی بن کر رہ گئی ہے؟ کیا قبلہ اول کی پکار سنائی نہیں دیتی؟ ہمیں صرف دعاؤں سے نہیں، عمل سے بھی دشمن کو جواب دینا ہوگا۔ وقت آ گیا ہے کہ تمام اسلامی ممالک ایک پرچم تلے جمع ہوں۔ ہماری خاموشی ہی اسرائیلی ظلم کی طاقت بن چکی ہے۔ یہ ظلم اب رکنا چاہیے، یہ خون اب بہنا بند ہونا چاہیے۔ فلسطین کو آزادی کا وہ حق ملنا چاہیے جو ہر قوم کو حاصل ہے۔ ہمارا اتحاد ہی مظلوموں کی سب سے بڑی امید ہے۔ جب امت ایک ہوگی تب ہی دشمن لرزے گا، اور وہ دن ضرور آئے گا جب مسجد اقصی آزاد ہوگی، انشاءاللہ۔